السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم یصلی اربعا قبل الظہر صلاہن بعدہا، رواہ الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت نہیں پڑھ پاتے، آپ کی سنت چھوٹ جاتی، تو آپ ظہر کے بعد اس کو ادا کرتے تھے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس سنت کو آپ ظہر کے بعد پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر آدمی کی نماز سنت کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے، بعد میں اس کو پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی جو سنت ہے، ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت نماز سنت ہے، آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو آپ نے اس کی بعد میں قضا کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت آیا تھا، وقت بالقیس، زواسہ بحرین سے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو، ملاقات، بات چیت اور ان کی خدمت میں لگے رہے۔ اس کی بنیاد پر آپ کی سنت فوت ہو گئی اور آپ سنت نہیں پڑھ سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد اس کو عطا کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کسی مصروفیت یا کسی مشغولیت کی وجہ سے سنت رواتب، ظہر سے پہلے کی سنت یا کوئی اور سنت چھوٹ جاتی ہو، تو وہ نہیں پڑھ پاتا ہے، تو بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آدمی سستی کی وجہ سے نہ چھوڑے، لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے نہ چھوڑے۔ کوئی سالڈ ریزن ہو، کسی سبب سے چھوٹ جائے اگر، تو بعد میں آدمی اس کی قضا کر سکتا ہے۔ اس بات میں ایک مشہور روایت ہے، پیش کی جاتی ہے، مسند احمد کی یہ روایت ہے اور علماء نے اس کی سند پر کلام کیا ہے۔ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم سے سنت فوت ہو جائے تو کیا ہم بھی اس کی قضا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے کی جو سنت تھی وہ عصر کے بعد ادا کری۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ سوال کیا کہ کیا ہم بھی قضا کریں؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو جو سنتیں فوت ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں کسی وجہ سے، کسی ریزن سے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی ہم بعد میں قضا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت رواتب کی بڑی پابندی کرتے تھے، اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، مغرب بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، سنت رواتب کی آپ بہت پابندی کرتے تھے، اور لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سنت کی پابندی کریں۔ لیکن اگر کبھی کسی ریزن سے، سالڈ ریزن سے اگر ہماری سنت چھوٹ جاتی ہے تو ہم بعد میں قضا کر سکتے ہیں، کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ہے سنت، لیکن اب اس میں ریزن سالڈ ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہو کہ ہم سستی غفلت میں، آج کل کے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں،
ہمیں تو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں تھوڑا پہلے جائیں تاکہ ہم 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں. یعنی تحیۃ المسجد یعنی جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز ادا کریں پھر بیٹھیں. اور نماز ادا کرنے کے بعد سنت کا بھی ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے. آج کل میں دیکھا جاتا ہے، آج کے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ چیز کہ لوگ جائیں گے، ایک تو تاخیر کر کے جاتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے لوگ تب نہ مسجد میں جائیں گے، جلدی جلدی نماز ادا کریں گے، اور جیسے ہی جماعت ختم ہوئی نکل کر جلدی جلدی اپنے کاموں میں اتنا مشغولیت رہتی ہے کہ ترنت بھاگنے لگتے ہیں لوگ. یہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں مسجد میں پہلے جانا چاہیے، تھوڑا بیٹھنا چاہیے، سنت کا اہتمام کرنا چاہیے جیسے جیسے سنت بتائی گئی ہے. تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جا کر ہم تھوڑا دیر پہلے تحیۃ المسجد ادا کریں. سنت ہے، سنت ادا کریں، جماعت سے ہم فرض نماز ادا کریں، اس کے بعد کی جو سنت ہے وہ ادا کریں، اور پھر آرام سے ہم مسجد سے نکلیں. اپنے نماز کو پرسکون طریقے سے ادا کر کے نکلیں. بھاگم بھاگ پوری زندگی جو ہے وہ دوڑنا بھاگنا ہی ہے انسان کو، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ہمیں ہر طرح سے سکون اختیار کرنا چاہیے اور دل لگا کر اپنی نماز ختم کرنا چاہیے. آج کل کے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بہت جلد بازی رہتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کو تو ٹوکیے کہ اس طرح سے نہ کریں. پرسکون طریقے سے اپنی نماز ادا کریں اور اہتمام کریں سنت کا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ سنت کا کیسے ہمیں عمل کرنا ہے. اور ایسی ہی حدیثوں کو سننے کے لیے، ایسی ہی دینی باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اینڈ اگر آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج. اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اگر وائس کا تھوڑا ہوتا ہے کچھ پرابلم اگر آپ کو، تو پلیز میں کوشش کرتی ہوں پورا، ایکچولی میرا روڈ پہ گھر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گاڑیوں کا شور ہوتا ہے، اس وجہ سے تھوڑا ویڈیو کی جو آواز ہے وہ کلیئر نہیں ہو پاتی ہے. اور میرے پاس مائک نہیں ہے، میں سیدھا موبائل سے ہی ویڈیو بناتی ہوں تو تھوڑا وائس میں پرابلم ہوتی ہے. تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.